أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خواتین اسلام، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے نوجوانوں کو درپیش مسائل اور ان کا حل. تو صرف یہ خطبہ نوجوانوں ہی کے لیے نہیں رہے گا، بلکہ اس میں بزرگ، مرد، خواتین، ابھی جو نوجوان بچے ہیں ان سب کے لیے رہنمائی ہوگی انشاءاللہ. نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے، اور ایک انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی دور، بہترین زمانہ جوانی کا دور ہوتا ہے. جوانی میں انسان کے پاس طاقت، قوت اور صلاحیت ہوتی ہے، کچھ کرنے کا جذبہ اور حوصلہ ہوتا ہے. تو اس لیے نوجوانوں سے قوم کو، سماج کو، معاشرے کو، گھر کو، خاندان کو بہت ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. اگر نوجوان اپنی جوانی کو صحیح طور پر گزاریں، صحیح استعمال کریں، تو وہ اپنے گھر کے لیے، خاندان کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن اگر نوجوان اپنی جوانی کی قدر نہ کریں اور اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر دیں، ایسی ہی لہو لعب میں بیکار چیزوں میں ضائع کر دیں، تو جہاں ذاتی طور پر خود نقصان اٹھائیں گے، وہیں ان کی طرف سے ان کے اہل خانہ، خاندان، رشتہ دار، قوم، ملت سب کو نقصان ہوگا. نوجوانوں کے بہت سارے مسائل ہیں. ایک بڑا مسئلہ نوجوانوں کا بے روزگاری ہے. یعنی وہ نہ تو تعلیم سے جڑے ہیں، نہ تو تجارت اور کاروبار سے جڑے ہیں، نہ محنت مزدوری کر رہے ہیں، بلکہ وہ بس ایسی ہی بیکار زندگی گزار رہے ہیں. خالی وقت، ان کا کسی بھی چیز سے تعلق نہیں ہے، بس وہ ان کی زندگی ایسی ہی بیکار، یوں ہی لہو لعب میں گزر رہی ہے. تو بے روزگاری یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. دیکھیے، انسان اسلام میں جہاں عبادت پر زور دیا گیا ہے، وہیں پر تجارت، کاروبار، محنت اور مزدوری، کسب حلال کمانے کی بھی بڑی ترغیب دلائی ہے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10، یہ سورت جمعہ میں پڑھی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے تھے. مقصد کیا ہے کہ چونکہ جمعہ میں ایک بڑی تعداد جمع ہوتی ہے، تو اس سورت کا جو مضمون ہے، جو مضامین ہیں، جو پیغامات ہیں، تعلیمات ہیں، تاکہ لوگ اس کو سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب تم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ، نماز ختم ہو جائے، تو تم زمین میں پھیل جاؤ
اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یہاں اللہ کے فضل سے مراد روزی تلاش کرو. اللہ کے فضل سے مراد یہاں پر روزی ہے. روزی کو یہاں پر اللہ کا فضل کہا گیا. کہا گیا کہ انسان جمعہ کے لیے وقت سے پہلے آتا ہے اور جمعہ کے لیے نماز جمعہ کے لیے ایک لمبا وقت یہاں پر دیتا ہے. تو صرف ہمیں اپنا وقت عبادت ہی میں پورا نہیں لگانا ہے, صرف اپنے آپ کو مسجد سے ہی نہیں جوڑ کر کے رکھنا ہے, بلکہ ہمیں تجارت اور کاروبار بھی کرنا ہے. ہمیں اپنی دنیا کو بھی سنوارنا ہے. ہمارے پیچھے ہمارے بیوی بچے ہیں, خاندان اور قبیلہ ہے, اور سماج کے غربا فقراء اور مساکین ہیں. ہمارے اوپر بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں, ان کو بھی ادا کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ, اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جاؤ, تو تم پھر زمین میں پھیل جاؤ. جو تم اپنا کاروبار چھوڑ کر کے آئے تھے, پھر جا کر کے اپنے کاروبار سے جڑ جاؤ. اللہ کا فضل, اس کی روزی تلاش کرو, محنت کرو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسب حلال کی ترغیب دلائی ہے, روزی حاصل کرنے کمانے کا حکم دیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے, حج جیسا بڑا عظیم عمل, وہاں پر اس حوالے سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ. وہاں بھی روزی کو فضل کہا گیا. کہا کہ سفر حج پر تم جاؤ, تو جہاں پر حج پر جانے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے, طواف ہے, وہاں پر آدمی جا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو کہا کہ سفر حج میں اگر کوئی آدمی کچھ تجارت اور کاروبار بھی کر لیتا ہے, وہاں پر جا کر کچھ خریداری کر لیتا ہے, تو کہا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, اس سے تمہارا سفر حج متاثر نہیں ہوگا, حج کا ثواب کم نہیں ہوگا. لیس علیکم جناح, تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ان تبتغوا فضلا من ربکم, کہ تم حج کے سفر میں اپنے رب سے اس کا فضل تلاش کرو, مانگو, کچھ کاروبار کر لو, تجارت کر لو, خرید و فروخت کر لو حج کے سفر میں. اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, اس سے تمہارا حج اور اس کا ثواب متاثر نہیں ہوگا. تو حج کے سفر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں تجارت اور باقاعدہ روزی حاصل کرنے کی تعلیم دی, اور اس کو کہا کہ یہ کوئی حج کے آداب کے خلاف نہیں ہے. اسی طریقے سے سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل, سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کا حکم دیا. رات میں قیام اللیل کرو, قم اللیل, رات میں قیام اللیل کرو, آدھی رات یا اس سے کم یا زیادہ, لیکن کرنا ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ. یہاں پر دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کے بارے میں جو تحدید کی تھی کہ آدھی رات یا اس سے کم اور زیادہ قیام اللیل کرنا ضروری ہے, اس تحدید کو ختم کر دیا اور رخصت دی, تخفیف کیا, اور کہا فاقرؤوا ما تیسر منہ, تم سے رات میں جتنا ہو سکے اتنا قیام اللیل کرو. تہجد کی نماز جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھو. تحدید نہیں ہے, فکس نہیں ہے کہ آدھی رات پڑھنا ہے یا ثلث رات پڑھنا ہے یا 2 ثلث پڑھنا ہے, ایسی کوئی تحدید نہیں ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ تخفیف کی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہوں گے, کچھ لوگ اللہ کی زمین میں گئے ہوں گے, سفر پر گئے ہوں گے. سفر پر جانے کا ان کا مقصد کیا ہے؟ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ, تجارت کے لیے, کاروبار کے لیے, اللہ کی روزی حاصل کرنے کے لیے وہ سفر میں گئے ہوں گے. سفر میں جانے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ آدھی رات تک قیام اللیل نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجارت کی وجہ سے, کاروبار کی وجہ سے قیام اللیل جیسی ایک عظیم عبادت میں تخفیف کا حکم دیا. اور دوسری بات یہاں پر سمجھنے کی ہے, علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تجارت کو, کاروبار کو جہاد سے پہلے ذکر کیا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, کچھ لوگ اللہ کی زمین میں
تجارت اور کاروبار کے لیے سفر کر رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے، جنگ کر رہے ہوں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کاروبار کا ذکر کیا ہے، تجارت کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ کا، جہاد کا ذکر کیا۔ جہاد جیسے عظیم عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ تجارت اور کاروبار کا ذکر کر کے تجارت کی اہمیت بتا رہا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں جہاں قیام اللیل ایک بڑا ثواب کا کام ہے، جہاں جہاد فی سبیل اللہ ایک بڑا عظیم الشان عمل ہے، وہیں ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اپنی زندگی میں تجارت کرنا، کاروبار کرنا، محنت مزدوری کرنا، روزی تلاش کرنا، یہ بھی اس کی زندگی میں بہت ضروری چیز ہے، یہ بھی ایک اہم عمل ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس عبادت عبادت، نماز روزہ نماز روزہ، نماز روزہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ضروری ہے، لیکن اسلام میں عبادت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ عبادات کے ساتھ کاروبار ہے، تجارت ہے، معاملات ہیں، لین دین ہیں، حقوق العباد ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو جہاں عبادت ہمارے لیے ضروری ہے، نماز روزہ ضروری ہے، وہیں پر ہمیں ایک خوشگوار پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی کی آزمائشوں اور تنگیوں سے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے آدمی کے پاس کاروبار بھی ہونا چاہیے، تلاش رزق بھی ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے معاش کی بھی فکر ہونی چاہیے، تاکہ آدمی خود اپنی زندگی اور اپنے بیوی بچوں کی زندگی سکون طریقے سے گزار سکے۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں باقاعدہ کسب حلال کی اور کاروبار کا تذکرہ کیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، باطل طریقے سے، حرام طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، ہاں تجارت کر کے، کاروبار کر کے تم آپسی رضامندی کے ساتھ، جو تجارت میں آپسی رضامندی کے ساتھ، یہ مال میں اتنے میں بیچوں گا، سامنے والا اگر مطمئن ہے، خوش ہے، وہ آپ سے خریدے گا، تو تجارت کر کے آپسی رضامندی کے ساتھ تم ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو۔ لیکن حرام طریقے سے، باطل طریقے سے، جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے کسی دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے تجارت کا ذکر کیا ہے، بلکہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن مخلص محبوب بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اللہ کے نیک بندے، محبوب بندے وہ ہیں جن کو ان کی تجارت، کاروبار انہیں اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، نماز کی پابندی کرنے سے غافل نہیں کرتی ہے۔ وہ تجارت اور کاروبار بھی کرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تجارت اور کاروبار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی تجارت اور کاروبار میں اتنا ڈوب جائے اور کاروبار کا اتنا ٹینشن لگا لے کہ وہ اللہ کا ذکر بھول جائے، نمازوں کی پابندی نہ کرے، روزوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی عبادت سے بالکل غافل ہو جائے، یہ مطلب نہیں۔ اللہ والے کون ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، جن کو ان کی تجارت، ان کا کاروبار، ان کے دنیاوی مشاغل، ان کی دنیاوی مصروفیات انہیں اللہ کے ذکر سے، نمازوں کی پابندی کرنے سے غافل نہیں کرتی ہے۔ ہم کاروبار کریں، تجارت کریں، ملازمت کریں، جو بھی ہمارے دنیاوی مسائل ہیں ہم اس سے جڑے رہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آپ سے پوچھا گیا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو کہا کان فی محنت اہلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو گھریلو کام کاج میں مصروف رہتے، اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، گھریلو کاموں میں آپ تعاون کرتے تھے۔ ایک عام انسان جو گھر کا کام کرتا ہے وہ سارے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ یہ آپ کا کمال اخلاق ہے، یہ آپ کی کمال تواضع اور خاکساری، لیکن گھریلو کام کاج میں اتنا بھی مصروف نہیں ہو جاتے کہ نماز سے غافل ہو جائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، جیسے ہی نماز کا وقت آتا آپ سارے کام کاج چھوڑ کر کے فوراً اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو کاروبار، تجارت، مصروفیات
گھریلو کام کاج، کوئی بھی چیز ہمیں اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ بلکہ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی لوہار لوہے کو آگ میں تپا کر کے اس کو پیٹتا ہے، نرم کرتا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں تیار کرتا ہے۔ وہ لوہے کو گرما کر کے اس کو پیٹنے کے لیے اپنا ہتھوڑا اٹھایا، اس کے فوراً اس کے کانوں سے اذان کی آواز ٹکراتی۔ اذان کی آواز سنتے ہی لوہے کو پیٹنے کے لیے وہ ہتھوڑا اوپر اٹھایا، اذان کی آواز سنائی دی، فوراً ہتھوڑے کو گرا دیتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں اٹھایا ہوں پیٹنے کے لیے تو پہلے اس کو پیٹ لوں گا اس کے بعد نماز کے لیے جاؤں گا، اتنا بھی وہ لوگ تاخیر نہیں کرتے تھے۔ اٹھائے ہوئے ہتھوڑے کو ویسے ہی زمین پر چھوڑ دیتے اور سیدھے نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔ یہ ان کی فکر ہوتی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑے رکھنا، صرف آدمی نماز روزے ہی کی فکر کرے، تجارت اور کاروبار سے کو چھوڑ دے، اپنے معاش کی فکر نہ کرے، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ وہ اختیار نہ کرے، تو یہ بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اور تجارت اور کاروبار سے اتنا بھی نہ جڑ جائے کہ وہ اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ نبیوں کی پیاری زندگی آپ دیکھیں، پیغمبر جو اس روئے زمین پر اس دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کے لیے آتے تھے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آتے تھے، دعوت و تبلیغ ان کی زندگی کا مشن ہوتا تھا، وہی کام کرنے کے لیے اس دنیا میں آتے تھے، لیکن وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے؟ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور روزی کا مالک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، روزی دینے والا، ضرور روزی دے گا، اللہ سے روزی مانگتے رہو۔ سلف صالحین کہتے ہیں یاد رکھو، آسمان کبھی سونا اور چاندی کی بارش نہیں کرتا ہے، آسمان سے کبھی سونے اور چاندی کی دینار و درہم کی بارش نہیں ہوتی ہے۔ گھر میں بیٹھ کر اللہ سے روزی کی امید لگائے رہنا، مصلے پر بیٹھ کر کے روزی کے لیے دعائیں کرتے رہنا، اور روزی حاصل کرنے کے لیے آدمی کوشش نہ کرے، تجارت اور کاروبار نہ کرے، محنت اور مزدوری نہ کرے، تو آسمان سے دینار و درہم نہیں گریں گے، آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوگی۔ آدمی کو گھر سے نکلنا پڑے گا، کمانا پڑے گا، محنت اور مزدوری کرنا پڑے گا، وقت نکالنا پڑے گا، پسینہ نکالنا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے گا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ سلف صالحین کا موقف ہے۔ سلف صالح انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے، داؤد علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، کان داؤد علیہ السلام لا یاکل الا من عمل یدی۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ صرف اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کھاتے تھے، اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کھاتے تھے۔ زکریہ علیہ السلام کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، کان زکریہ علیہ السلام نجارن۔ زکریہ علیہ السلام جہاں ایک اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، نبی ہیں، وہی پیشے کے اعتبار سے وہ ایک بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے وہ زکریہ علیہ السلام۔ آپ سوچئے معلوم کیا ہوا، اس میں اس بات کی بھی تعلیم ہے کہ حلال روزی کے لیے آدمی کوئی بھی حلال پیشہ اختیار کر سکتا ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ ایک جلیل القدر بڑے پیغمبر، لیکن وہ اپنی روزی کے لیے ایک پیشے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ایک بڑھئی کارپینٹر تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث، کان زکریہ علیہ السلام نجارن۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ تو کہا کہ ہاں، میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند خیرات کے بدلے میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا، تو ہم کو چند خیرات دینار، اس کے بدلے میں دینار و درہم دیتے، چند سکے دیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چرائی، اور آپ نے کہا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ اس سے امت کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ اللہ کے بندوں کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ اس روئے زمین پر، اس کائنات میں انبیاء کی جماعت، پیغمبروں کی جماعت سب سے افضل، سب سے برگزیدہ جماعت، وہ اللہ کے سب سے محبوب اور مخلص محبوب بندے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بندے بھی جہاں نبوت اور رسالت کے ایک بڑے
اعلیٰ مقام پر ہوتے تھے، وہیں وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں پر ڈپینڈ نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ خود اپنی محنت کی کمائی کھاتے، وہ روزی حاصل کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اپنے آپ کو کسی کاروبار سے کسی پیشے سے جوڑ کر کے محنت کر کے اپنی روزی حاصل کرتے تھے اور اپنی محنت کی کمائی کرتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر مثال دی، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص رسیاں لے کر کے جائے، جنگل میں جائے، پہاڑ کے اوپر چلا جائے، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر کے لائے، بازار میں جا کر کے لکڑیاں فروخت کرے، لکڑی بیچ کر کے اس سے قیمت حاصل کر کے اس سے وہ اپنی زندگی گزارے، اس کمائی کو کھائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لوگوں کے سامنے مانگے، وہ محتاج اور بھکاری بن کر زندگی گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں سے مانگو گے تو کوئی دے گا اور کبھی کوئی واپس کر دے گا، تم کو شرمندہ ہو کر کے واپس آنا پڑے گا، لیکن محنت اور مزدوری کی کمائی کھاؤ اور کاروبار کرنے میں، محنت اور مزدوری کرنے میں شرم مت کرو، یہاں تک کہ ایک معمولی پیشے سے بھی جڑ کر کے تم اپنی محنت اور مزدوری کر کے اپنے ہاتھ کی کمائی کھاؤ۔ میرے بزرگ اور دوستو، بہت افسوس ہوتا ہے، اچھے صحت مند طاقتور نوجوان ہیں، محنت مزدوری کر سکتے ہیں، تجارت اور کاروبار کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں سماج اور معاشرے میں جن کی زندگی دوسروں پر منحصر ہے، دوسروں پر ڈپینڈ ہو کر کے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی اپنے والدین کی تنخواہوں پر پل رہا ہے، ان کی ملازمت پر ان کی زندگی گزر رہی ہے، کوئی اپنے بھائیوں کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہا ہے، اور یہاں تک کہ کچھ بے حس اور بے غیرت ہوتے ہیں جو اپنی سسرال پر ڈپینڈ ہو کر کے زندگی گزارتے، بیویوں کو بار بار ٹارچر کرنا، ان کو پریشان کرنا، جب بھی کوئی ضرورت پڑے، کوئی مسئلہ ہے، فوراً اس کے ماں باپ کے گھر بھیجیں گے، جا کر کے اتنا مانگ لے کے آ، اتنے پیسے لے کر کے آ، یہ مسئلہ حل کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ چیز ہمارے لیے ہونا ہے۔ تو بیویوں کو ٹارچر کرنا، پریشان کرنا، اور ان کو ان کے گھر بھیج کر کے، ان کے ماں باپ کے پاس بھیج کر کے ان سے پیسے منگانا، سسرال پر ڈپینڈ ہو کر کے ان کی زندگیاں گزرتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، قوت، لیکن وہی کام چور محنت سے جی چراتے ہیں، مفت خوری کی ان کو عادت بنی ہوئی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ یاد رکھو، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر کا ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ دینے والا ہاتھ، نیچے کے ہاتھ سے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دینے والے بنو، لوگوں کی مدد کرنے والے بنو، کاروبار کرنے والے بنو، محنت کر کے زندگی گزارنے والے بنو۔ دینے والا ہاتھ، خرچ کرنے والا ہاتھ یہ بہتر ہے لینے سے۔ آج ہم مرد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مرد بنایا، مردوں کی فضیلت، اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء، رجال مرد یہ عورتوں پر قوام ہے، نگہبان، ان کے ذمہ دار ہیں، ان کے نان و نفقہ کو سنبھالنا، ان کے اخراجات کو برداشت کرنا، ان کے لباس و پوشاک، ان کے کھانے پینے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، یہ اس کے مرد ہونے کی دلیل ہے، اور اسی لیے اس کو بڑا مانا گیا اور اس کو قوام کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے اپنی طاقت کے مطابق وہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، یہ اس کی ذمہ داری۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم خرچ کرنے کے بجائے، محنت کر کے کمانے کے بجائے، ہم خود اپنی بیوی پر اگر ڈیپینڈ ہو جائیں اور اپنی سسرال پر ڈیپینڈ ہو جائیں اور سسرال کے رحم و کرم پر ہم زندگی گزاریں، کیا ہم واقعی سماج اور معاشرے میں اللہ کی نظر میں قوام اور مرد ہونے کی صلاحیت ہمارے پاس ہے؟ میرے بزرگ اور دوستو، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، یہ ہماری بے غیرتی ہے اور ہماری بے حسی کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قوام بنایا، نگران اور نگہبان بنایا، ہم کو گھر کا سرپرست اور ذمہ دار بنایا، یہ ہماری ذمہ داری ہے،
ہم محنت کریں، ہم کاروبار کریں، ہم روزی تلاش کریں اور اپنے اوپر اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایک آدمی صحت مند نوجوان طاقتور تھا، طاقتور صحت مند نوجوان گھر سے نکلا۔ صحابہ کرام نے اس نوجوان کو دیکھ کر کے رش کیا، کہا، اس کی تعریف کیا، کاش کہ لو کان فی سبیل اللہ، کاش کہ یہ صحت مند طاقتور نوجوان اللہ کی راہ میں جاتا، جنگ کرتا، جہاد کرتا، اسلام کو اس کی طاقت سے، اس کی جوانی سے فائدہ پہنچتا۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی جوانی کی تعریف کر کے یہ خواہش سے، کاش کہ یہ صحت مند طاقتور نوجوان اللہ کی راہ میں جا کر جنگ کرتا، جہاد کرتا اور اس کی جوانی سے، اس کی طاقت سے اسلام کو فائدہ پہنچتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی راہ میں نکل کر کے جا کر کے دشمنوں سے لڑنا، دشمنوں سے قتال کرنا، دشمنوں سے جنگ کرنا، یہی فی سبیل اللہ ہے، اسی کو مجاہد کہتے ہیں۔ ان کان خرج یسعى علی ولدہ صغارا فهو فی سبیل اللہ، اگر ایک آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اپنے چھوٹے معصوم بچوں کی زندگیوں کو پالنے کے لیے، ان کے روزی رزق کے لیے، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں شمار کیا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں مجاہد کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے گھر سے محنت اور مزدوری کرنے کے لیے، کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ کہلائے گا اور اللہ کی نظر میں وہ بھی مجاہد کہلاتا ہے۔ جنگ میں جا کر کے، جہاد کر کے جو ثواب اس کو مل رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے، بوڑھے ماں باپ کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کو پالنے کے لیے، ایک انسان جو محنت مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اس کے پیچھے اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، یہ بھی ایک عظیم عمل ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا انفق المسلم علی اہلہ یحتسبها فهو له صدقہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب ایک آدمی محنت کر کے، مزدوری کر کے، حلال روزی کما کر کے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ جیسے مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے ثواب ملتا ہے، تو اسی طریقے سے محنت مزدوری کر کے، حلال کما کر کے ایک آدمی اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر جو خرچ کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، وہ دینار انفقتہ فی رخبۃ، وہ دینار تصدقت بہ علی مسکین، وہ دینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ ایک دینار آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، ایک دینار غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیجیے، ایک دینار کسی غریب کو صدقہ دے دیجیے، ایک دینار اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سب سے زیادہ اجر و ثواب اس میں ہے جو آپ نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو جوان ہیں، صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، نہ تو وہ تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں اور نہ تو محنت اور مزدوری، نہ تو وہ کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، نہ تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان کی زندگیاں بس ایسے ہی تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ وہ خود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے ان کے بیوی بچے بھی برباد ہو رہے ہیں، ان کی طرف سے ان کے بوڑھے ماں باپ پریشان، گھر پورا پریشان۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، باپ زندہ ہے، باپ کی زندگی میں ان کے بچے یتیم نظر آتے ہیں۔ کتنا افسوس ہوتا ہے، باپ موجود ہے لیکن باپ کے رہتے ہوئے، باپ کی زندگی میں ان کے بچے یتیم نظر آتے ہیں، لاوارث ہوتے ہیں بچے، ان کو دیکھنے والا، سنبھالنے والا کوئی نہیں، بس ان کو آزاد چھوڑ دیے ہیں۔ بچے کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کسی رزق، کسی محنت مزدوری سے جڑے ہوئے، کچھ بھی ان کو فکر نہیں۔ ان کے بچے بس آزادی کے ساتھ منمانی عیش و مستی کر رہے ہیں اور لہو لہیم میں ڈوبے ہوئے ہیں، بیکار ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ ماں باپ کو کوئی فکر، نہ ان کے تعلیم کی فکر ہے اور نہ تو ان کے کاروبار کی فکر ہے۔ یا تو ان کو کسی تعلیم سے جوڑیں یا تو ان کو کسی کاروبار سے جوڑیں۔ بچوں کو بیکار بنانے میں، نوجوانوں کی زندگیوں کو تباہ کرنے میں ان کے ماں باپ کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو یا تو تعلیم سے جوڑیے، ان کو پڑھائیے، اچھا پڑھائیے، تعلیم میں آگے بڑھائیے اور تعلیم پر ان کے خرچ کیجیے۔ آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو بھی خرچ کریں گے، اس سے بڑی نیکی اور کچھ نہیں ہو سکتی، اور یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
اور اگر تعلیم و تربیت میں بچے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں کسی وجہ سے، تو آپ ان کو تجارت اور کاروبار سے جوڑیے، ان کو کسی پیشے سے جوڑیے، ان کو کوئی اچھا ہنر سکھائیے، حلال روزی حاصل کرنے کی آپ ان کو تعلیم دیجیے، تاکہ بچے بیکار ایسی ان کی زندگیاں تباہ و برباد نہ. اس لیے کہ بچے اگر بیکار رہیں گے، خالی دماغ ان کا رہے گا اور بیکار ایسی زندگیاں ضائع کریں گے، تو اپنے آپ کو جہاں وہ تباہ و برباد کر رہے ہیں ان کے پیچھے ان کی پوری فیملی تباہ و برباد ہوتی ہے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستوں، نوجوانوں، یہ نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری. اپنے آپ کو ہم تجارت سے، کاروبار سے جوڑیں، حلال کمائیں، حلال روزی حاصل کریں، محنت کی کمائی کھائیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الکسب اطیب، سب سے افضل اور بہترین کمائی کون سی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمل الرجل بیدہ، عمل الرجل بیدہ، آدمی کی اپنے ہاتھ کی کمائی، محنت کی کمائی، یہ سب سے افضل کمائی ہے جو ایک انسان کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے معاش کی فکر کریں، حلال روزی حاصل کریں، اپنے آپ کو تجارت کاروبار سے جوڑیں، حلال روزی حاصل کریں اور حلال روزی خود کھائیں، اور حلال روزی کما کر کے اس حلال روزی کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کریں اور اپنے بیوی بچوں کو حلال روزی کھلائیں، تاکہ ان کی زندگیوں میں اس کے اچھے اثرات مرتب ہو. ورنہ یاد رکھیں، حرام خوری کے، حرام غذا کے، حرام روزی کے اثرات جہاں حرام کھانے والے کی زندگی میں ہوتا ہے، وہی اس کے بیوی بچوں میں بھی اس کی نحوستیں، اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جو بھی نوجوان بے روزگار ہیں، ایسے ہی ان کی زندگیاں بیکار ضائع ہو رہی ہیں، اے اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرما، ان کو کوئی اچھا کاروبار نصیب فرما، موقع نصیب فرما. اے اللہ ہمیں عبادت کے ساتھ تجارت اور کاروبار سے بھی جڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق دے، حرام سے بچا. جو بھی بیمار انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم میں ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید رفعت دے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.